اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ سب سے چھوٹی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے چینٹی، وہ بھی بولتی ہے، ہم نے اس کی آواز نہیں سنتے۔ مکھی کا بھنبھنانا اور مچھروں کا ستانا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن چینٹی کی آواز نہیں سنتے، لیکن اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ سن لیتا ہے۔ پوری ایک سورت نام ہے قرآن مجید میں چینٹی کے نام سے۔ وقالت نملۃ یا ایھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وانتم لا تشعرون۔ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، چینٹی جو ان کی ہیڈ تھی وہ کہہ رہی ہے زمین پہ، فرش پہ، اور اللہ وہاں سن رہا ہے۔ تو بولنے کی نطق کو جسے بولتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے۔ بعض کی آوازیں ہم سنتے ہیں اور بعض کی آوازیں ہم سنتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ بولنا اس کو بھی آتا ہے، لیکن بولنے سے زیادہ اس کو جو صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کی محنت، اس کی استعداد کی بنیاد پر، وہ بیان کی صلاحیت۔ علمہ البیان، اللہ نے سکھایا ہے بیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیان سیکھنے کی چیز ہے، چاہے اس کو پھر آپ زبان سے ادا کر دیں یا قلم سے لکھ دیں، چاہے قلم سے لکھ دیں۔ اور جتنے کم الفاظ میں آپ بولیں گے کوئی بھی چیز، اس میں آپس کی گفتگو بھی ہے اور لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرنا بھی ہے۔ جتنے مختصر لفظوں سے آپ بولیں گے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا، دلوں پہ اثر کرے گا۔ آپ نے دواؤں کو دیکھا ہوگا کہ دوائیں غذا کی طرح نہیں ہوتی، ذرا ذرا سی گولی ہیں، ان میں بھی ہومیوپیتھک دیکھیے۔ وہ زمانہ گیا کہ پرانے یونانی اور وید کا علاج جو ہوتا تھا کہ جتنا مریض سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے اتنی دوائیں دے رہے کاڑے کے کاڑے۔ لیکن بہترین چیز وہ ہے کلام، بہترین کلام، ما قل ودل، اور اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال اللہ کا کلام ہے۔ فصاحت الفاظ میں ہوتی ہے اور بلاغت معانی میں ہوتی ہے، لیکن بولنے والے کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا کلام نازل کیا، کسی کو منسوخ نہیں کیا۔ حکم تو منسوخ ہوا ہے، لیکن اس کو منسوخ نہیں کہا نہیں یہ لفظ غلط آ گیا تھا نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ابتدا میں کچھ اور حکم تھا، ایسا نہیں ہوا کہ نہیں اب اس کو ختم کرو، نکال دو، اس میں تو پرانی فائل ہو گئی، نہیں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے علمہ البیان سے بات پتہ چل گئی نا کہ اللہ نے سکھایا تو سیکھنے والا ہوگا، جبھی تو کوئی سکھائے گا۔ متعلم ہوگا تو معلم ہوگا، معلم ہوگا تو متعلم ہوگا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی لیے نمبر ایک کی چیز کی مطالعہ ہو آپ کا۔ آپ جس معیار کے ہیں، درجوں کے، کلاسوں کے اعتبار سے اپنے استادوں سے مشورہ کر کے مطالعہ کریں۔ کسی بھی کتاب کے مطالعے میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک الفاظ،
کیا جملہ بنایا ہے، کیا عبارت لکھی ہے۔ نمبر 2، اس کے معانی، اس کے معانی کیا ہیں؟ جو بات یہ کہنا چاہتا ہے آدمی، اس کے لیے کیا اس نے صحیح الفاظ چنے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑتا ہے کوئی بھی کتاب مطالعہ کرے۔ اور تیسری چیز کہ یہ جو اس نے بیان کیا، یہ جو اس نے تقریر کی، یہ جو اس نے مضمون لکھا، یہ جو اس نے کتاب لکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مصنف اور رائٹر کی جو نیت ہوتی ہے، جس نیت سے وہ بات کرتا ہے، چاہے اچھی سے اچھی کرے، نیت خراب ہے تو وہیں تک رہ جائے گی۔ آج بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے اور علماء کرام صالحین کے، ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، جو بات کہہ دی انہوں نے وہ سب موجود محفوظ ہے کہ نہیں؟ یہ نیت کا نتیجہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم سیکھیں، الفاظ سیکھیں، زبان سیکھیں۔ یہاں آپ گجرات میں رہتے ہیں، مہاراشٹر میں رہتے ہیں، یا ہندی علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے وہاں اپنی مادری زبان تو سیکھنا ہی ہے، لیکن یہ علاقائی زبان بھی سیکھیں، ان کے ادب سے بھی واقف ہوں، ان کے ادب سے بھی وہ پڑھیں۔ آپ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں کو جس طرح مطالعہ کریں گے، یہ 3 چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی، اس میں ڈوب جائیے آپ۔ علامہ ابن خلدون نے علم کے معلومات کے سلسلے میں کہا ہے، بہت باتیں کی ہیں انہوں، اس میں یہ ہے کہ علم کو جب تک تم اپنا پورا کا پورا نہیں دے دو گے، جتنے بڑے تم ہو سب دے دو اس کو، تو وہ علم اتنا سا کچھ دے گا تمہیں۔ 100 کتابیں پڑھ کر یہ ممکن ہے کہ آپ ایک مضمون لکھنے کے قابل بنے، 100 تقاریر کے مجموعے اور 100 مواعظ کے مجموعے پڑھ گئے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے، اب وہ زمانہ گیا کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیان لوگ سنتے تھے، اور حضرت اور شیخ اور یہ وہ بیٹھے ہوئے نہیں۔ اور میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی حد تک وقت بھی ضائع کرنا ہے، خود کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ قرآن مجید کی یہ تقسیم ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہے، یہ اتنے رکوع، یہ اتنی الگ الگ 114 صورتیں، یہ 30 پارے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ 30 پاروں کے حصے جو ہوئے ہیں، 30 پارے، یہ بھی حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں ہو گئے تھے۔ اگر کوئی قلیل المطالعہ شخص یہ کہتا ہے کہ پاروں کی یہ تشکیل صحیح نہیں ہے، دوبارہ اس کو ہونا چاہیے، تو بالکل غلط ہے۔ اگر اس کی سند آپ کو روایت ملے بھی نہیں 30 پاروں کی، لیکن میرے مطالعے میں ہے یہ چیز، اور میں اس لیے کوئی ایشو کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے مولانا نے حکم دیا ہے تو معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ صاحب وہ تو یہ کہہ رہے تھے اور یہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ بھی ندوی تھے اور یہ بھی ندوی تھے۔ آپ تو خاموش ہو جائیے ان کی بھی بات سن کر اور میری بھی بات سن کر، لیکن مان لیجیے کم سے کم اس پہ امت کا اجماع تو ہے، پوری امت کا۔ اور لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ تو فتنے ہیں۔ زمانہ بہت قریب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے احمد ابن حنبل کا۔ دیکھیے فتنہ قرآن، یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کواڑا کر دو۔ انہوں نے اہل تشیع کی صورت میں عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں فتنہ شروع کیا، 30 پارے اور 40 پارے اور فلاں پارے۔
امام احمد ابن حنبل کا زمانہ کتنا قریب ہے، یعنی کوئی صدیوں کو فاصلہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ بلا وجہ۔ ارے جب پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں کہیں خلق یخلق القرآن کچھ آئے ہی نہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ اجمیوں کی بلا تھی کہ کسی بھی طرح نشانہ بناؤ اسلام۔ امام احمد ابن حنبل، صبر و استقامت کا پہاڑ، کتنے کوڑے لگائے گئے ہیں، ہاتھ اکھڑوا دیے گئے تھے۔ معتصم کے زمانے میں حضور کے خاندان والے ہیں، یہ معتصم باللہ، خلافت عباسیہ کا زمانہ ہے، ایسے کوڑے لگائے تھے، یہ کمر کے اندر وہ تھا، اس کا آپریشن ہونا تھا، اور اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ سنگایا اور انہوں نے یہ کیا ہو تو ہاں جاؤ چھٹی۔ گرم گرم لوہے کی چھریاں ہیں، گرم گرم، اور اس کے بعد ان کی کپڑا پیچھے سے اٹھایا اور وہ سرخ چھریوں سے جو کاٹا گیا تو کیا نکلا ان سے، ان کے منہ سے؟ اللہم اغفر للمعتصم، جس کے زمانے میں جس کے حکم سے کوڑے مارے گئے تھے، اے اللہ معتصم کی مغفرت کر دینا، اے اللہ اسے معاف کر دینا۔ لوگوں نے کہا ارے جس کے حکم سے یہ کوڑے مارے گئے، اس نے کوڑے مارے، اسی کے لیے مغفرت کی دعا۔ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور ان کے خاندان کی ایک آدمی کی وجہ سے آپ کو کچھ شرمندگی ہونا پڑے۔ یہ مسئلہ ہے، ہم ایشو نہیں بنا ہے، بھائی نہیں مان رہے، ہم نہیں مان رہے، ہم کوئی لاؤڈ اسپیکر دکھائے، کوئی اعلان کریں، چاہے لوگ کتابیں لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں۔ جو اجماع امت ہمارے اساتذہ جو کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ جو آج تک کوئی آواز اٹھی اس مسئلے کی ضمناً ہے، میری تو بڑی دوستی رہی ہے، میں نے بہت کیمپوں میں حصہ لیا ہے، آپ کے اس علاقے میں کھنڈوا، نماڑ، امراوتی 10 دن کے دورے ہوئے ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ ایک ضمنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی جامعیت، حدیث کی جامعیت، اس کا کوئی جواب نہیں، یہ اور اس کی ترتیب، موجودہ ترتیب بالکل صحیح۔ سب سے پہلی مطالعہ تو قرآنی کا، ہم تو طالب علم ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے والے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ میں جتنے مضامین ہیں اور مضامین کے سرچشمے ہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب ایک آیت پر، لیکن وہی مطالعے کی شرط ہے۔ آپ مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو آپ بیان کیا کریں گے؟ اس کے تو مثال یہی ہے کہ آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ خرچ کریں۔ قرآن کی آیتوں، سورتوں سے، احادیث کے جوامع الکلم سے سب سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ چاہے کلاس میں پڑھائیں، آپ چاہے مسجدوں میں خطاب کریں، باہر کے جلسوں میں خطاب کریں، آپ کو بیان نہیں آئے گا تو آپ سنے نہیں جائیں گے۔ دیکھے تو جا سکتے ہیں لیکن سنے نہیں جا سکتے۔ میں تقریباً 60 سال بچہ تھا، تاج المساجد میں پڑھتا تھا، اجتماع، تبلیغ اجتماع جو پہلے تاج المساجد میں ہی ہوتا تھا، میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی براہ راست چھوٹے سے نیات حاصل کیے تھے، سب اکابر کو میں نے دیکھا، سبھی کے بیان اچھے ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ میں، لیکن ہمارے یہاں اجتماع میں مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اپن تول نہیں رہے ہیں، بیانوں کو تولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے صلاحیت دی تھی، آپ محنت اور کوشش کریں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، بیان کرنا، اس کو اسلوب، اس کا انداز،
وہ آپ کے اندر آئے گا. اور کوشش کریں کہ مجھے اللہ اسی بات کہلوا دے کہ لوگ سن لیں مان لیں. مقابلہ نہیں کرنا جیسے ایرامی مقابلے ہوتے ہیں نا تقریر کے, 2 سال پہلے آپ کے یہاں بھی ہوئے تھے ہمارے, وہ نہیں کرنا کہ اس کی تقریر سے میری تقریر اچھی اس کی, ایسا کچھ نہیں کہ میری بات لوگ سن لیں, کچھ میں میرے بچوں کو دے سکوں, میرے بھائیوں کو دے سکوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, سخن مانے گفتگو فارسی, ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیاں اور, یا یوں کہیے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کا جو اس نے کہا, دیکھنا تقریر کی لذت کا جو اس نے کہا, میں یہ سمجھا تھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ارے تم نے تو دل کی بات, آدمی پھڑک جاتا ہے نا کبھی بات سن کے. ایک مرتبہ اجین آپ سے قریب ہے اور گجرات سے بھی اجین کا تاریخی رشتہ ہے. اورنگزیب عالمگیر گجرات میں, موجودہ گجرات میں پیدا ہوئے تھے, یہ داہود میں, اور ان کا جشن ولادت اجین میں منایا گیا تھا. شپرا جو ندی ہے وہاں ان کے استاد مدفون ہے مولانا مغیث الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا عرس ہوتا ہے. ایک مرتبہ عرس کمیٹی کو پتہ نہیں کچھ مغالطہ ہو گیا, ہماری میں تو عام طور سے کالی ٹوپی پہنتا ہوں جو ہمارے علاقہ میں بریلوی حضرات, تو کیا پتہ اجین بہت آنا جانا ہوتا ہے, جمیل صاحب سے وہیں ملاقات ہوتی تھی رمضان میں, اب بھی چندے کو, تو ان کو مغالطہ ہوا. کیا ہوا, عرس کمیٹی نے مجھے اور ایک اور صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب کو بلایا. ہم پہنچے مغرب کے وقت, مغرب کی نماز پڑھی ہم نے, اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مزار شریف کو غسل دیا جائے گا. وہ مفتی صاحب کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ, چپ چاپ رہو, تمہیں کیا کرنا, ایک دن میں ہی ساری اصلاح کر دو گے, چپ چاپ رہو, جیب میں سے تسبیح نکالو, یوں پڑھتے رہو, دانے گھماتے رہو. بلایا ہے انہوں نے, کچھ دے کے جاؤ انہیں کہ یا بھی بھاگتے نظر آؤ گے. اچھا اتفاق یہ تھا وہاں کا ماحول کہ عرس کمیٹی کا صدر بنایا تھا ایک دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار کو, بیچارے بن گئے تھے رفع شر کے لیے کہ بھائی کچھ تو خیر کر لوں میں. اور اسی کڑی میں انہوں نے مجھے اور تاج المصائب سے اور مفتی عبدالرحیم صاحب ایک لال مسجد کا وہاں سے بلائے تھے. اب سب ہو گئے تھے کہ صاحب آج تو اولیاء اللہ میں بیان ہوگا. تو ہم دونوں میں سے ہم نے مفتی صاحب سے کہا کہ اپن مختصر بات کریں اور کچھ دے کے جائیں, وہ تو کل سے قوالیاں ہوں گے یہاں. تو ہم دونوں میں سے کسی ایک نے یہ کہا ایک بات جو وہاں پر بہت چلی کہ ہمیں دین اسلام ہندوستان میں اولیاء اعظام سے ہی ملا ہے, ہمارے باپ داداؤں کو, پرکھوں کو. تو کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ ہم ان اولیاء کے مزار کو مزار رہنے دیں, بازار نہیں بننے دیں, بازار نہیں بننے دیں. صاحب یہ جملہ ایسا چلا, ہم دونوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک ضرب المثل پر گیا, یار بات تو سچی ہے یار, ہم نے تو بزرگوں کے مزار کو ان کو بازار بنا لیا ہے. اب وہ تو پھر کرتے رہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. چین کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک خواب دیکھا. میری بچوں سے درخواست ہے غور سے سن رہے ہیں آپ, بالکل مجھے یقین ہے کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے, سب ٹوٹ گئے تھے. اس نے ایک نجومی کو, جوتشی کو بلایا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت جھڑ گئے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہے. نجومی پہلے تو متردد ہوا کہ بادشاہ سلامت سے اگر کوئی الٹی سیدھی بات تعبیر کی بتا دی تو مار ڈالیں گے. بادشاہ کا نہیں بتاؤ کہ صاحب بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے. اچھا تو ہم کو اتنی بری خبر سناتا ہے. وہ صدری کو حکم دیا اس کو جیل میں ڈال دو. اتنی بری خبر. لیکن بہرحال خواب تو دیکھا تھا. دوسرے رجوعی کو بلایا, کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتاؤ. کہ بادشاہ سلامت, جشن منائیے, خوشیاں منائیے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے آپ کے اوپر, بہت مہربانی. کیا تعبیر کیا ہے؟ کہ آپ کی عمر آپ کے سارے رشتہ داروں سے زیادہ ہے. آپ کی عمر سارے رشتہ داروں سے زیادہ. شادیاں بجنے لگے, میلے ٹھیلے یہ سب ہونے کو, بیچارہ وہ جیل میں ڈلے. تو کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے, چاہے دین کی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو, اور یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. اور آپ سیکھتے ہیں. میرے 2 سال پہلے آپ کی باتیں, بچوں کی تقریریں, نظمیں وغیرہ سنی تھی. اور سیکھیں, اپنے استادوں سے استفادہ کریں, بعد میں موقع نہیں ملتا. اور اب اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ کہ قرآن اور حدیث کے بغیر بیان نہیں کریں, قرآن و حدیث کے بغیر مضمون نہیں لکھیں, قرآن و حدیث کے بغیر کوئی کتاب نہیں لکھیں. ہم مدرسے ہیں, مدرسے والے ہیں, اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک مدرسے والے ہی رہیں گے. مرتے دم تک وہ کیفیت ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث ہمارے نمونہ ہیں. اورنگزیب عالمگیر کی بات آئی, گجرات سے تعلق ہے, دکن کا یہی رستہ ہوا کرتا تھا. کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا اب راستوں میں, لیکن یہ دکن جو جاتے تھے گولکنڈہ کی ریاست وغیرہ, وہ ادھر ہی سے جاتے تھے, دھار وغیرہ یہ سب ہو کے. ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے یہاں کے سب علماء کو, ادیبوں اور دانشوروں کو اکٹھا کیا اور امتحان لینا چاہا کہ ان میں قابل آدمی کون ہے. زمانہ یہ نہیں تھا کہ آج جو آدمی جتنا ناقابل, جاہل, بے پڑھا لکھا, بے سمجھ ہو, وہ اونچے عہدے پہ جا رہا ہے. سمجھا تھا, کسی دیش کا صدر بنا ہوا ہے وہ آدمی جس کو کل تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اخباروں میں نام ہی نہیں آتا, آج وہ بہت بڑے عہدے پر ہے. لیکن وہ زمانہ پڑھے لکھے کو, سمجھداروں کو, لائق آدمی کو رکھتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر خلافت بنو امیہ کی شروعات تک ایک ایسا آدمی حکومتوں میں دخیل رہا, مشیر رہا, جس کے باپ کا پتہ نہیں تھا, ایک لونڈی کی, کنیز کی اولاد تھا, مسلمان تھے وہ, اور وہ اسی طرح مشہور ہوئے. زیاد ابن ابی, ان کے بیٹے بھی اسی طرح, 3 نام لکھے جاتے ہیں عرب میں, خود کا, باپ کا, دادا کا. یہ نسب میں یہ چیزیں نہیں, قابلیت دیکھی جاتی ہے. تو انہوں نے امتحان لیا اور 2 سوال قائم کیے کہ 2 سوال ہیں کہ منشی انشا چیست. انشا آپ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی چیز لکھنا, وہ انشا ہے. اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا, ینشی الخلق, منشی الخلق. انشا جو آدمی اپنی طرف سے لکھتا ہے. کہ انشا چیست, انشا کیا ہے. اور دوسرا سوال تھا منشی چیست. اب منشی تو آج کل بولنے لگے, وہ آرائی نویسوں کو تو تحصیلوں میں, عدالت میں بیچارے قلم کاغذ لے کے ہوتے تھے, اب تو خیر وہ ٹائپ وائپ کمپیوٹر ہو گیا, ورنہ پہلے منشی ہوا کرتے تھے, مدرسوں میں بھی منشی ہوتے تھے. کہ انشا چیز اور منشی چیز, انشا کسے کہتے ہیں اور منشی کسے کہتے ہیں. جو قابل آدمی تھے, بڑے بڑے علماء, ان کے ماں باپ تو ایران کے اور افغانستان کے اور خراسان کے کہاں بڑے بڑے قابل تھے,
یہ جن کا امتحان لیا جا رہا تھا یہ ہندوستانی نسل کے تھے، سب عالم تھے، لکھ کے لائے، جواب لکھ کے، کوئی 4 صفحے، کوئی 10 صفحے، کوئی 15 صفحے، اور جو مقرر تاریخ میں سب اکٹھے ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دیکھ جو جتنے زیادہ صفحے کا تھا اس کو یوں لگتا جاتا تھا پلٹ پلٹ کے، اور جو جتنے کم صفحے کے یا آدھا صفحہ کا اس کو غور سے دیکھتے۔ اتنے میں ایک پرچی اتنی سی نظر آئی، اس میں انشاء کے آگے لکھا تھا مختصر نویسی۔ انشاء کیا ہے؟ مختصر نویسی، اور منشی کے سامنے لکھا تھا مختصر نویس، یہ لکھا۔ اورنگزیب نے وہ پرچی اٹھائی، وہ بقیہ دیکھنے ہی چھوڑ دی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ ایک صاحب شرماتے ہوئے آئے، یہ وہ آ گئے، میں نے لکھا ہے۔ اورنگزیب نے کہا کہ تم لکھ ہی نہیں سکتے اسے، تم لکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو اہل زبان لکھ سکتے ہیں، صحیح بتاؤ۔ بہت بڑے عالم تھے وہ بھی۔ ان کا حضور بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں تو لوگ کہیں گے لو اس کو یہی نہیں آتا، اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، میرا مذاق اڑے گا۔ تو یہ فارسی کے لفظ تھے، تو میں ایرانیوں کے محلے میں پہنچا، وہاں بھی سوچا تھا کہ فلاں بڑے سے پوچھوں گا، فلاں اس سے پوچھوں گا، لیکن اس میں بھی مجھے شرم آئی۔ تو کچھ بچے ایرانیوں کے کھیل رہے تھے، میں کسی کو بلاؤں اس کو بلاؤں، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچے کی گیند میرے ادھر آ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ کیا ہے؟ جلدی بولو جلدی بولو، بچوں کو جیسے جلدی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشا چیز مختصر نویسی، منشی چیز مختصر نویسی، وہ ہاتھ چھوڑا کے چچا بھی یہ جانے دو، وہ بھاگتا ہوا چلا گئے، وہی جواب ہے۔ تو انشا پردادی ادب، مختصر بیان اور مختصر طور سے یہ لکھنے کا نام ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ ہمیں عام طور سے اردو اور عربی سے واقفیت ہوتی ہے، لیکن مقامی زبان جیسے یہاں پر تو عام طور سے ہندو مسلمان سبھی بولتے ہیں، اس میں بھی مہارت ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کتابیں بھی پڑھیں، ہمارے عقیدے کی مخالفت میں ہو وہ تو بالکل نہیں پڑھیں، اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا گئے، لیکن وہ کتابیں جو ان کے ادب سے، ساہتیہ سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے اتہاس سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے کویوں اور شاعروں سے، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں وہ چیز یاد ہوگی تو ہم ان کو جواب تو دے سکتے ہیں۔ مجھے تربیتاً یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ رسالوں میں بعض مرتبہ سوال جواب آتے ہیں۔ حضور مکے میں پیدا ہوئے کہ مدینے میں پیدا ہوئے، حضرت عمر کس کے بعد خلیفہ بنائے گئے، اس طرح یہ رسالوں میں سوال جواب آتے ہیں، پھر انعام دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تاج المساجد میں ایک صاحب آئے ایسی پرچہ لے کے، وہ پوچھتے جا رہے ہیں، سادہ سی سوال میں نے جواب دیا۔ پھر ایک آخری سوال تھا کہ ارے نہیں آپ رہنے دو، یہ تو میں نے کہا نہیں کیا ہے؟ ارے نہیں وہ آپ کے شاعر شان نہیں ہے، آپ سے کیا پوچھوں میں؟ ارے میں نے کیا بتاؤ تو کیا سوال ہے؟ کہ لگے ہندوستان کی بولتی فلم کون سی ہے؟ یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا لکھو عالم آرا۔ پہلے یہ جس طرح کے ڈائیلاگ فلموں میں ناٹکوں میں بولے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے تھے، بس فوٹو ہاتھ پہ ہلتے تھے، اور ایک آدمی مقرر تھا کتاب لیے ہوئے، وہ جو ہیرو بولتا تھا وہ بولتا تھا آدمی، ہیروئن بولتی تھی وہ اس کی آواز بھی عورتوں جیسی نکالتا تھا۔ میں ایک معلومات کے طور پر مجھے مت سمجھیے گا کہ میں کوئی فلموں کا شوقین ہوں، وہ بات الگ ہے۔ اب تو سینما گھر میں ہی آ گئے ہیں، بلکہ یہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ہی رکھے ہوئے مجبوری میں، لیکن وہ معلومات کی حد تک یہ ہونا چاہیے تاکہ کبھی موقع ہو کسی مجلس میں۔ مدھیہ پردیش کے علاقے میں کئی مرتبہ ہندوؤں کے مجلسوں میں جانا ہوتا ہے،
یہ سرو دھرم سمیلن ہوتا ہے، اسلام کے لیے بلاتے ہیں، یہ وہ ہے، آپ کو معلومات ہوگی ان کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر جگہ ہمیں قرآن تو پیش کرنا ہے، ہمیں حدیث تو پیش کرنا ہے، لیکن سامنے والے کو یہ مت سمجھیے کہ یہ کچھ قرآن و حدیث جانتا ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، ان کتابوں کا بھی جس میں منطقی استدلال ہو، حکمت کا، جیسے امام راضی کی تفسیر ہے۔ علم کلام سے بھی واقفیت ہونا چاہیے، اگر آپ کا دائرہ عمل آپ کو بڑھانا ہے تو وہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ پرشاسن اکیڈمی ہوتی ہے جس میں کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، تحصیلدار یہ لوگ بنتے ہیں، تو مجھے بلاتے ہیں وہ اسلام کے تعارف کے لیے۔ 45 منٹ کی اس میں تقریر ہوتی تھی اسلام کے تعارف کی، مسلمان کے تعارف کی، اور 45 منٹ سوال جواب کا، بڑے ٹاپ کے آدمی۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے، ایک کوئی ڈپٹی کلیکٹر تھا، اس نے کہا کہ صاحب اچھا ان کو یوں سکھایا جاتا ہے کہ سارے مذہبوں کی واقفیت ہو، کیونکہ ان کو تو کلیکٹر بننا ہے، تو ضلع میں سب دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ صاحب وہ قرآن کی آیت لکھ کے آیا تھا کہ صاحب آپ یہ ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتے ہو، آپ کے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ خدا حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ میں نے کہا ہاں صاحب لکھا ہے، لیکن آپ نے اس سے پہلے کا واقعہ نہیں پڑھا اور بعد کا واقعہ نہیں پڑھا کہ یہ کہا کس سے گیا ہے۔ یہ مسلمانوں سے تھوڑی کہا گیا ہے، یہ تو یہودیوں سے کہا گیا ہے، جس کی طرف آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو، اسرائیل کی طرف۔ کل سے یہودیوں سے کہا، میں نے کہا ہاں ہمارے ہاں جائز ضرور ہے، لیکن اللہ کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہر جگہ اقتدار میں نہیں رہیں گے، پاور میں نہیں رہیں گے، اور وہاں کسی جانور پہ پابندی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں 7 قسم کے جانوروں کی قربانی ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ گائے ہی کی کرو، گائے ہی کی کرو، یہ کہیں نہیں لکھا۔ تو یہ میرے مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کسی بھی زبان کی نزاکتوں کا، جو ان کے اندر جو لیکھک ہوں، جو رائٹر ہوں، ان کی کتابوں کا، ان کا مطالعہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے مروب نہ ہو۔ جی ہاں، ہم تو زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی تو اپنی زبانوں میں بولنا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھے یا نہ سمجھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ہمارے نبی اعلان کرو، ابراہیم حج کے لیے اعلان کرو، ساری دنیا کے انسانوں کو، للناس کا لفظ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں یہاں پر مکے میں رہ کر، جو اب مکہ اس وقت تو نام نہیں تھا، کہ میں یہاں سے اعلان کروں، ساری دنیا کے انسانوں کو کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم تم تو اعلان کرو، تمہاری بات کو پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خوش اسلوبی سے آپ کے الفاظ اچھے ہوں، آپ کا انداز اچھا ہو، اسلوب بیان بھی ہوتا ہے، اسلوب نگارش بھی ہوتا ہے۔ آج اردو شاعری میں جن شاعروں کا کلام مقبول و مشہور ہے، وہ بھی ہماری وراثت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اردو زبان کی وراثت ہے، وہ ملی وراثت ہے، جو انہوں نے اردو زبان کو رواج دے کر اردو کو باقی رکھا، جس میں کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اسلامی ذخیرہ ہے اس میں، سب سے زیادہ ہے اس میں۔ تو وہ شاعر ہیں، ان کے نام 100 سال ہو گئے، ان کا کلام اب بھی چل رہا ہے، ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ تو ان کا ایک ایک شعر جو ہے پوری ایک نظم کے برابر ہے، خاص طور سے علامہ اقبال کا کلام۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں معلوم کہ اقبال کے علاوہ کسی اور اردو شاعر کا کلام عربی میں یا دنیا کی مختلف زبانوں میں نقل کیا گیا ہو۔ اور علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ ہر اس زبان کے اندر آپ کو مل جائے گا
جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ عربی میں تو مولانا علی میاں صاحب نے کتاب لکھی ہے مستقل روائے اقبال کے نام سے۔ اقبال کا کلام پڑھیں، اپنے ہاں وہ بہت جید اور بہت مفکر اساتذہ ہیں، ان سے اس سلسلے میں اصلاح لے لیں۔ لیکن یہ ضرور شاعری سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فقہ کی وہ نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کتنے اس زمانے جاہلیت کی شاعری، اس زمانے کی شاعری سے استدلال کیا گیا ہے۔ قطر الندى، شرح شذور الذہاب اور ہدایت النحو، وہ پرانی فارسی کی کتابیں، وہ اس میں اس سے استشہاد کرتے ہیں۔ تو ہم دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ بعض مرتبہ ایک شعر جو ہے وہ ایسا اثر کرتا ہے، براہ راست اثر کرتا ہے، پورا ایک مضمون اثر، پوری ایک تقریر نہیں کرتا۔ وہ شاعری اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹا، میں اس وجہ سے خاص طور سے سنا رہا ہوں کہ آپ شاعری کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھے، بہت کچھ ملے گا۔ اسی وجہ سے درس نظامی ہو یا ندوی کا نصاب تعلیم ہو، سب میں عربی شاعری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ پہ بڑی زیادتی کر رہا ہے، میں ان سے پیسے مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتا مجھ کو، وہ نہیں دیتے، اور میری اماں پہ اور میری خالہ پہ بہت خرچ کر رہے ہیں، وہ بہت خرچ کر رہے ہیں، میں جب بھی ان سے پیسے مانگتا ہوں منع کر دیتے کہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارے ابا کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ بلانے گیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ فرمایا کہ اس کا باپ آنے والا ہے، آپ اس سے کہیے گا کہ وہ اشعار سناؤ جو ابھی تک تمہاری زبان پہ نہیں آئے اور خود تمہارے کانوں نے بھی اسے نہیں سنا ہے، ابھی دل میں ہی ہے وہ آئے باپ ان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تو انہوں نے کہا، قسم کھا کر کہا کہ واللہ اشہد انک لرسول اللہ، خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہے، جب میں نے اپنے آپ کو ہی نہیں سنایا تھا آپ کے پاس کیسے؟ وہ اللہ تک پہنچے۔ اللہ صرف نثر ہی نہیں سنتا، شاعری بھی سنتا ہے، اور اس باپ کی وہ شاعری سن لی جو اس کے دل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ وہ اشعار، اللہ کے رسول نے اشعار سنے۔ آپ سنتے تھے قصیدہ بردہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے چادر مبارک دے دی تھی زہیر ابن کعب، لیکن اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اپنی محبوبہ کے ذکر سے ہو رہی ہے، مدح رسول ہے، نعت رسول ہے، لیکن عربی شاعری کا قاعدہ ہے، مانت سوادو فقلب اليوم مطبول، اللہ کے رسول سامنے اور محبوبہ کو میری سواد جدا ہو گئی ہے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 3-4 شعر ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد سیف من سیوف اللہ مسلول، اللہ کے رسول کے لیے۔ خیر، وہ اشعار سنائے، میرے پاس لکھے ہیں، میں مولانا جمیل صاحب کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، پورے اشعار سنائے۔ جب اللہ نے وہ شاعری پسند کر لی تو اللہ کے رسول کو نہیں پسند کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم باپ کے مال کی بات کرتے ہو، انک و مالک لابیک، تم خود بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم چلو یہاں سے جاؤ۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں،
شاعری بہت پتے کی چیز ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کمال کے معانی اور مطالب ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ضرور رکھے کہ ہمارے دین کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اخلاص پہ ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری مقبولیت ہو جائے، میری محبوبیت ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مقبولیت اور محبوبیت یہ بعض مرتبہ انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہے، اس کے اندر شیطانیت آتے میں دیر نہیں لگتی اگر نیت میں فتور ہوتا ہے۔ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے، چاہے ہم سے اذان دے لی جائے، اذان دلوا دی جائے، چاہے نماز پڑھوا دی جائے، چاہے مسجد کی جھاڑو دلوا دی جائے، ہمارے پاس کچھ بھی ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو، ہم تو تیار ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے ہمارے نبی نے۔ تو یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھا بولنا آ جائے، اچھی کتابیں لکھ لیں، مضامین لکھ، بس تو یہ آ جائے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اس قابل سمجھا کہ میں 2 لفظ بول سکوں، اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک کمی کا احساس تھا، مجھے یقینی طور سے نہیں معلوم، لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو فرعون کے دربار میں تماچا دیا تھا، بچے تھے، تو فرعون گھبرایا کہ ارے یہی تو بچہ ہے وہ جس کے ہاتھ پہ جو نجومی نے کہا تھا کہ میری حکومت ڈوب جائے گی، یہی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ ارے وہ بچہ تھوڑی ہے، یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہ اللہ اچھا امتحان لیتا ہوں میں۔ تو ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں انگارہ رکھ دیا تھا کہ اچھا دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، دونوں رکھ دیے، ان کا ہاتھ دودھ کی طرف جانے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے، روایت کے ضعیف ہے صحیح ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے بزرگوں کو، عالموں کو یہ واقعہ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے، ادھر انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، وہ منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کو حفاظت منظور تھی کہ یہ تو سب نے کہا کہ ہاں یہی ہے، تو وہ قتل کر دیتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کے ذریعے ہی ہلاکت ہوگی اور اسباب کے ذریعے ہی حفاظت ہوگی۔ تو وہ دعا چلی آ رہی ہے، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ صحیح ہے، چاہے قلم کا استعمال کریں یا زبان کا، آپ کا سینہ کھلنا چاہیے۔ الم نشرح لک صدرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، دل کھلا ہوا تھا۔ ویسر لی امری، دعوت کے لیے جا رہا ہوں، آسان کر دیجئے میرا معاملہ۔ ہوں نبوت کے مقام پر فائز، لیکن کوئی وہ نہیں ہے کہ بالکل میں جیت ہی جاؤں گا، فرعون مان ہی جائے گا۔ اور یہ میرے زبان میں جو لکنت ہو گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو کھول دیجیے۔ پھر بعد میں حضرت ہارون کے بارے میں صاف صاف کہا، وہ زیادہ فصیح اللسان، زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ان کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرا معاون بنا دیجئے۔ اللہ نے بنا دیا تھا۔ یہ بھی ایک ترکیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے کہیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ قابل آدمی موجود ہے، تو آپ اس چکر میں مت پڑیے، سب بیکار باتیں ہیں۔ ہم نے بہت چیزوں کا سامنا کیا ہے، ارے صاحب ہماری تقریر آخر میں رکھنا اس لیے کہ ہم بڑے ہیں۔ ارے کائے کو آخر میں رکھنا؟ یہ تو متدیبین کے اس میں اتنا بڑا مرض پھیلا ہوا ہے، جب شاعروں میں نہیں ہوتا کہ مشاعرے میں، ایسا کچھ نہیں، چاہے پہلے کرو تقریر بعد میں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر اس مجمع میں آپ سے بڑے آدمی موجود ہیں، بڑے آدمی موجود ہیں، علم میں بڑے، عمل میں بڑے، عمر میں بڑے، تو ان کو ترجیح دیجیے، اس سے آپ کے اعزاز میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی ساری ڈگریاں ہیں، ایک صوبے کے لوگ، یہ آپ کے صوبے نہیں، معاف کرنا، ایک صوبے کے لوگ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، فلندہ، قاضی کی بھی اور مفتی کی بھی اور قاری کی بھی اور مجوید کی بھی اور عالم کی بھی، فاضل لیے پردہ پھر رہے ہیں، کہیں بھی سڑک جائے کام کرنے لگے، وہ نہیں۔ اس لیے کہ اسلام ادب کا نام ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولتے،
چھوٹوں کا ادب یہی ہے کہ بڑوں کے سامنے، اور اگر چاہے کتنے ہی علم ہو بات، مطلب جیسے آپ لوگوں کے سارے سب کے ابا، یہ میں صحیح چل رہا ہوں سر، بات ختم کر دوں. ہاں، کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کے ابا پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے، حافظ و قاری نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ڈگری لے کر آئیں تو ابا یوں ہو گئے، آپ باپ بن گئے اور وہ بیٹے ہو گئے. نہیں، وہ مقام تو ہے ان کا. ابھی اماں کو بیچاری کو کچھ نہیں آتا. وہ ادب کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں یہ سارے کام کرنا ہے. اور یہ اردو ادب یا عربی ادب جو ہے وہ اخلاق سے نکل کر پھر زبان اور بیان میں چلا گیا ہے. اگر ہمارے اخلاق میں ادب نہیں ہوگا، کردار میں الگ نہیں ہوگا، تو ہمارے قلم میں، ہماری زبان میں کیسے ادب آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں وہ افصح منی، میرے اپنے بھائی کے بارے میں وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. یہ وہ ہے. وہ اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا سب سے بڑے عالم کون گئے؟ ابھی یہ، ارے نہیں بھیا، خضر بھی موجود ہے. جی کل انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.